ملک اس وقت توانائی کے شنگین بحران سے گزر رہا ہے۔ ملک میں بجلی پیداوار کے لیے ایندھن کی شدید قلت ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6400 میگا واٹ ہے اور نتیجتاً عوام 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سہ رہے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ آنے والے ماہ میں توانائی کا بحران مزید سنگین ہوگا، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں LNG کی بھیانک قلت کی جانب اس وقت روا دوا ہے، کیونکہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ میں LNG کی مانگ بے پناہ بڑھ گئی ہے اور اب چھوٹی کی کمپنیز پاکستان سے سودے کر کے مکر گئی ہیں۔ پاکستان کے انرجی مکس میں LNG کا حصہ تقریباً 30% ہے۔ حکومت 3 مرتبہ کوشش کے باوجود بین الاقوامی اسپاٹ مارکیٹ سے LNG کارگو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب LNG کارگوز کا انتظام نہ ہوا تو بجلی کی مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی اور عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان حکومت نے وقت پر فیصلے نہیں کیے اور اب قیمتیں چھپر پھاڑ چکی ہیں۔ ابھی انہوں نے ٹینڈر کھولا ہے، ٹینڈر میں کسی نے کوٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اپنا وہ ہمیں دینا نہیں چاہتی تھی، گیس اب اویلیبل نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے یورپ کے جو ممالک ہیں اور دوسرے شمالی امریکہ کے، یورپ کے اور دوسرے فار ایسٹ کے، وہ گیس خرید رہے ہیں اور ان کو اپنا انہوں نے ایگریمنٹ کر لی ہے انہوں نے۔ اب ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی تھی پچھلی حکومت کو کہ وہ سستی ترین گیس مل رہی تھی $3 کے اوپر، $4 کے اوپر، اس کے اوپر ایگریمنٹس کر رہے تھے، وہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے تو آج جن ممالک نے ہم سے وہ ایگریمنٹ کرنے تھے وہ آج پابند ہوتے وہ گیس دینے تھے۔ آنے والے وقت میں ہمارے پاس سردیوں کے لیے گیس نہیں ہے، ہم ایک کے بعد ایک ٹینڈر کر رہے ہیں اور ہمیں گیس نہیں مل رہی۔ 2 سال پہلے کی حکومت $4، ابھی ہمیں $40، یعنی $40 کا مطلب ہوتا ہے تقریباً $140 ملین کا ایک شپ LNG کا۔ یہ $12.5 ملین کا مل رہا تھا 2 سال پہلے، نہیں لیا۔ آج ہم پریشان حال جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں بے شک مہنگی گیس مل جائے، لیکن کوئی ہمیں ٹرم کانٹریکٹ 6-8 مہینے کا، سال کا ٹرم کانٹریکٹ مل جائے، وہ نہیں مل رہا۔ پاکستان کو ہر ماہ LNG کی کم از کم 12 کارگوز کی ضرورت ہے۔ 8 قطر کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے کی بنیاد پر وصول ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان کا ایک کارگو معاہدے بین الاقوامی کمپنی گنور اور ایک ENI کے ساتھ ہے، جبکہ 2 کارگوز حکومت اسپاٹ ٹائمنگ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں LNG کے $40 فی یونٹ کی اسپاٹ پرائسز ہے، جو کہ مشکل سے دستیاب ہے۔ دوسری جانب گنور اور ENI نے کارگوز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، اگلے ماہ پاکستان PTI حکومت میں کیے گئے معاہدے کے باوجود قطر سے بھی LNG کے 2 کارگوز حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ PTI حکومت نے پچھلے سال نومبر اور دسمبر میں ہی دونوں کارگوز استعمال کرنے کے لیے منگوا لیے تھے، جبکہ معاہدے کا آغاز اس ماہ جنوری سے ہونا تھا۔ اب خبریں ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف LNG کے مزید کارگوز کی درآمد ممکن بنانے کے لیے ریکویسٹ کرنے خود قطر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے پچھلے ہفتے آرمی چیف جنرل باجوہ بھی قطر کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس سے قبل فروری 2021 میں PTI کی حکومت میں آرمی چیف نے قطر کے ساتھ لانگ ٹرم معاہدے میں بہت بڑا بلکہ کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ملک میں انرجی بحران کی ایک اور وجہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں LNG کے ساتھ تیل اور کوئلے کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہے۔ اس وقت کوئلے کی قیمت دنیا میں $343 فی ٹن کی سطح تک پہنچ چکی ہے اور پاکستان میں کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس فل کیپیسٹی پر کام نہیں کر پا رہے۔ بہرحال یہ جو آنے والا خطرہ ہے، جو آنے والا اس وقت مصیبت ہے، اس کی صورتحال، اس پس منظر میں ایک اچھی خبر اس وقت بین الاقوامی منڈی سے آ رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے ٹوٹی ہیں اور کئی ہفتوں کے بعد یہ $100 سے کم فی بیرل کا تیل ہو گیا ہے، جو پاکستان کے لیے یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں پہ سٹیبل ہو جاتا ہے، یہاں پہ رک جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں وعدہ کر چکی ہے نون لیگ کی حکومت کہ جیسے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو فوری طور پہ اسے پاکستانیوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور اس کا اعلان اب سے چند روز قبل خود مریم نواز نے کیا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹس میں $1 بھی آئل کی، ڈیزل کی پرائس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ اور انرجی امور کے ماہر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا سیریس ہے ہماری جو اس وقت LNG ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہمارے پاس جو ہماری ریکوائرڈ ہماری ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو یہ تھریٹ اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ کتنی سیریس ہے اور اس کے کیا خد و خال ہوں گے؟ دیکھیں ایسا ہے، اس کے دونوں اینگل ہیں، ایک تو اویلیبلٹی کا اینگل ہے، دوسرا پرائس کا اینگل ہے۔
اگر جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا پروگرام میں کہ تقریباً ہمارے 12 کارگو کی ہماری جو اگر کیپیسٹی ہے ریسیو کرنے کی 12 سے 13 کارگو، تو اگر 10 کارگو ہمارے پاس فکس ٹرم کے تھے تو اس میں سے تقریباً 80% تو مطلب آپ سمجھیں لگ بھگ 80% کے لگ بھگ ہماری کیپیسٹی کے تو ہمارے پاس ٹرم کانٹریکٹس تھے، کارگوز تھے۔ اب یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل حالات اتنے خراب ہو گئے، قیمتیں بڑھ گئیں، جیو پولیٹیکل سچویشن اتنی خراب ہو گئی کہ وہ جو کارگو کے ہم نے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں گنور این آئی والے وہ بھی نہیں آ رہے، تو اس کی وجہ سے یہ سچویشن اتنی خراب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح کول کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس طرح ایل این جی کی اسپاٹ پرائسز بڑھی ہیں اور جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، انپریسیڈنٹڈ تھا۔ نہ یہ پچھلی حکومت کو آئیڈیا تھا، نہ اس حکومت کو آئیڈیا تھا کہ قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ اس جائیں گی۔ وقت جو ہماری سچویشن ہے، جو ہماری اویلیبلٹی ہے، اگر یہ ریپلینش نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں کیا مسائل پیدا ہوں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ لوڈ شیڈنگ ظاہر ہے چلتی رہے گی، جیسا کہ آپ نے کہا اس وقت 6000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ میرا خیال ہے اگلے مہینے ایک امید اچھی ہے کہ ہمارا جو اگست کا مہینہ ہوتا ہے وہ ہائیڈل پاور جنریشن کے لیے بہت پیک منتھ ہوتا ہے، تو اگر ہم اس وقت 5500 میگا واٹ کے لگ بھگ ہائیڈل کر رہے ہیں، پچھلے سال ہم 9000 میگا واٹ تک گئے تھے، تو یہ 3-4 ہزار میگا واٹ ہمیں جو ملیں گے ایڈیشنل، ایک تو یہ کاسٹ کو بھی کم کریں گے، اویلیبلٹی بھی امپروو کریں گے۔ ایل این جی میں اگر کچھ کمی ہوتی ہے تو بھی میرا خیال ہے ہائیڈل میں اس سے بہتر پوزیشن ہوگی، کیونکہ ہائیڈل میں جنریشن کا جو انکریمنٹ ہے وہ ایل این جی میں کمی سے ڈیفینیٹلی کم ہوگا، تو شارٹ فال جو ہے ہوپ فلی یہاں سے کم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی شارٹ فال ہوگا۔ دوسری طرف یہ کہ اس وقت گیس جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کو بھی کافی متاثر ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے حکومت کو وہ اس طرف ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ٹیکسٹائل وغیرہ کو گیس نہیں مل رہی ہے تو پرائس ایک اینگل ہے، پرائس ان سے بھلے چارج کرے لیکن اویلیبلٹی ان کو ڈیفینیٹلی۔ اچھا یہ بتائیے اس کا میٹیریل فائدہ بتائیے، یا جو آج انٹرنیشنل مارکیٹ سے پچھلے خاص طور پہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک گریجول کمی تھی، لیکن آج ایک سڈن جو ہے وہ ایک طرح کا بہت بری طرح سے ڈاؤن ہوئی ہیں آئل پرائسز، اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پہ اگر یہ تھوڑا سا بھی یہاں پہ رک جائے؟ دیکھیں ایسا ہے، جو پچھلے 5 سے 6 دن کا ایوریج ہے جب سے پچھلی پرائس سیٹ ہوئی تھی، اگر میں آج وہ ایوریج نکالوں تو ڈیزل کی قیمت میں 20 سے 22 روپے کمی بنتی ہے ابھی تک کی ایوریج پہ، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے اچھی کمی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت ظاہر ہے اس میں کچھ پی ڈی ایل بھی بڑھانا ہے، اور میری تو اپنی ایڈوائس یہ ہوگی کہ حکومت یہ قیمت کم نہ کرے، رادر اس کو رکھ لے تاکہ جو ہے وہ ہمارے فسکل حالات اور ایکسٹرنل حالات جلدی کنٹرول میں آئیں، کیونکہ آپ جب ڈیزل کی قیمت کم کریں گے تو جو کرائے اور چیزوں کی قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں وہ تو دوبارہ کم نہیں ہوں گی، لیکن جو ہے وہ آپ کی جو فسکل سپیس ہے وہ کم ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا جلدی سیلیبریشن موڈ میں نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ کہ 12 لاکھ قیمت میں اچھی کمی آ رہی ہے 20 روپے تک ایکس ریفائنری پرائس میں ابھی کا پرائس ٹرینڈ دیکھتے ہوئے۔ اچھا اپیرنٹلی جو ابھی تک آپ سے گفتگو ہوئی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ایل این جی کے جو ایشوز ہیں یہ کوئی بہت بڑا ہماری لوڈ شیڈنگ میں اضافہ نہیں کریں گے، یا بہت بڑا ہماری جو پوری انرجی کے معاملات ہیں کوئی بہت ہی سیریس، کیونکہ آپ نے کہا شاید کہ یہ میک اپ ہو جائے کیونکہ ہائیڈل بڑھ جائے گا یا اور دوسری چیزیں کیپیسٹیز جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ دو چیزیں اور بھی ہیں، ایک ہمارا جو نیوکلیر پاور پلانٹ جو مینٹیننس پہ گیا ہوا ہے K2 وہ بھی ہوپ فلی واپس آ جائے گا، تیسرا یہ کہ جو لکی کا پاور پلانٹ بھی کچھ وجہ سے بند تھا وہ بھی ٹیکنیکل وجوہات سے وہ بھی آن ہو جائے گا، تو ہوپ فلی شارٹ فال کم ہو جائے گا لیکن ایلیمینیٹ نہیں ہوگا، لوڈ شیڈنگ پھر بھی ہوگی۔ میرا خیال ہے اس سے نمٹنے کا زیادہ اچھا طریقہ جو وہ کنزرویشن ہے، کہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ 4 ڈے ورک ویک جو ہے مارکیٹس کو میرا خیال ہے 6 بجے بند کرنا، اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم بیلنس آف پیمنٹ کی سائڈ اور کاسٹ کی سائڈ اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو کسٹمر کو ہم پاس آن کریں گے وہ ساری اینگل تھوڑے تھوڑے ہم کنٹرول کر پائیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہے۔